بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی ہماری یہ مجلس جو مسائل کے اعتبار سے منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں ہم بہت اہم مسائل سنیں گے، اور یہ مسئلہ ہے معذور کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں معذور کے مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم کتنی مرتبہ فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یقین کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ شریعت نے اتنی آسانیاں رکھی ہے کہ اگر مسئلہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس نماز کو نہ چھوڑتے، تلاوت کو نہ چھوڑتے۔ بہرحال معذور کے مسائل الگ ہیں، اور معذور سے مراد کون ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی گفتگو یہ ہے کہ معذور شرعی کون؟ شریعت نے کس کو معذور کہا ہے؟ شرعاً معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں نقض وضو کا سبب اس تسلسل سے پایا جائے کہ اسے کسی ایک نماز کے پورے وقت میں طہارت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ مثلا نقصیر پھوٹی، اس طرح پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اسی طرح ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو، یا ناسور سے خون جاری رہتا ہو، یا عورت مستحاضہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ شریعت معذور کسے کہتے ہیں؟ شریعت کس شخص کو معذور کہتی ہے؟ اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا اور ہماری نقصیر پھوٹی، جس کو ہماری زبان میں نسکوڑی پھوٹنا کہتے ہیں، وہ پھوٹ گئی، تو اب ہم کیا نماز چھوڑ دیں اس کے لیے کہ بھائی نسکوڑی پھوٹی ہے، نقصیر پھوٹی ہوئی ہے، تو اب نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ کبھی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تک خون بہتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ کبھی زخم ایسا لگ جاتا ہے ہمیں کہ مسلسل اس میں خون بہتا ہی رہتا ہے، وہ جو اس کے اوپر ہم روئی رکھتے ہیں یا پٹی رکھتے ہیں وہ خون آلودی ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی خون بند نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں تو اگر ہمیں کوئی کہنے آیا کہ آپ کو نماز پڑھو تو ہم کہیں کہ آپ کو دکھتا نہیں ہے خون نکلتا ہے، حالانکہ اس صورت کے مسائل الگ ہے، اس صورت میں بھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز معاف نہیں ہے اس صورت میں، تو وہ کیسے؟ تو اس کو کہتے ہیں معذور۔ معذور کے مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اس باب میں بہت پیچھے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ کس حالت میں جو ہے شریعت نے ہمیں نماز پڑھنے کا کس طرح حکم دیا ہے۔ تو معذور شرعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ پوری نماز کا وقت، مثال کے طور پر زوال سے لے کر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو، یعنی عصر کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اسی سے پہلے جو ہے ظہر کی نماز کا وقت پورا ہوگا، تو اس پورے وقت میں 5 سیکنڈ کے لیے یا ایک فرض نماز ادا کر سکے اتنا وقت بھی اس کو نہ ملتا ہو، یا تو خون بہتا رہتا ہو، یا پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہو، یا عورت ہو تو اس کو استحاضہ کا خون، حیض کا نہیں، اس لیے کہ حیض میں تو نماز معاف ہے، استحاضہ کا خون نکلتا ہی رہتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، یا تو یہاں پر ہم جو کبھی ہم نے
قید لگائی کہ فرض نماز ادا کرنے کا موقع نہیں مل سکے. اگر کال باندھا ہم نے تو فوراً قطرہ نکل گیا، پھر وضو کرنے آئے، پھر کال باندھا، پھر قطرہ نکل گیا، یعنی پورا وقت ایسا ہوتا رہتا ہو تو شریعت اس شخص کو معذور کہتی ہے. اگزامپل 12:45 سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت جیسا ہی وقت داخل ہوا اور اس کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو گئی یا ریح خارج ہونے کی بیماری ہو گئی، 12:43 سے لے کر 4:55 تک اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے، تو اس کو کہتے ہیں معذور. اس کو کہتے ہیں معذور. وہ اب اسی عذر کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے جو بھی آ رہی ہے، اس لیے اس کو خوب غور سے سننا. تو وہ آدمی شریعت میں معذور ہے کہ جس کو ایک نماز کے پورے وقت میں ایک فرض ادا کر سکے، اتنا وقت بھی اس کا وہ عذر بند نہیں ہوتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ معذور ہے. تو ہمیں ظہر کا ہی آج یاد رکھو کہ ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوا، شروع ہوا، اور اس آدمی کو قطرے شروع ہو گئے یا خون بہنا شروع ہو گیا. اب پورا وقت 4:55 تک اس کو وہ خون نکلتا ہی رہتا ہے یا قطرہ نکلتا ہی رہتا ہے، تو شریعت اس کو کہتے ہیں معذور. اگر ایک نماز کے پورے وقت میں یہ کیفیت پائی گئی تو اسے معذور قرار دیں گے، اور اس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم 1 مرتبہ جب تک وہ عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور برقرار رہے گا. تو ابھی ہم نے تو سن لیا کہ مکمل ظہر کے وقت میں اس کو وہ قطرے آتے رہے تو وہ آدمی معذور ہو گیا، شریعت نے اس کو معذور کہہ دیا. اب اس کو معذور ثابت کرنے کے لیے دوسرے نماز کے وقت میں، یعنی ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو عصر اور مغرب کے درمیان میں کم از کم 1 مرتبہ بھی وہ قطرہ آنا چاہیے، تو وہ معذور باقی رہے گا. تو وہ معذور باقی رہے گا، یعنی اب اس کو عصر میں بھی ہم معذور کہیں گے، عصر میں بھی اس کو معذور کہیں گے. ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل قطرے بہتے رہے تو یہ آدمی معذور ہو گیا. اب اس کو آگے ہم معذور کب ثابت کریں گے؟ جب تک عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں 1 مرتبہ بھی وہ عذر اس کا آ جائے واپس، 1 مرتبہ بھی، چاہے وہ 5 سیکنڈ کے لیے ہو، 5 منٹ کے لیے ہو، تو وہ آدمی ابھی بھی معذور کہا جائے گا، ابھی بھی وہ آدمی معذور ہے. تو شریعت اس کو کہتی ہے معذور. اور اگر آئندہ کوئی پورا وقت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ شخص معذور شرعی کے حکم سے خارج ہوگا. اسی مثال کو سمجھیے کہ ظہر سے عصر تک تو قطرے جاری رہے، اب شریعت نے اس کو معذور کہہ دیا، اب اس کا حکم تو آگے آ رہا ہے لیکن ابھی یہ معذور ہے. لیکن عصر سے مغرب تک اس کو بالکل کچھ نہیں آیا، 1 خون کا قطرہ اس کو نہیں آیا، یا پیشاب کے قطرے بالکل بند ہو گئے، آیا ہی نہیں، بس اچھا ہو گیا، تو اب اس کو شریعت معذور نہیں کہے گی، کیونکہ اس کا وہ عذر تو آیا بھی نہیں 1 مرتبہ بھی، اس کو شریعت معذور نہیں کہے گی. تو پہلے تو اس کو اچھی طرح یہ سمجھنا ہے کہ معذور کسے کہتے ہیں. بہت آسان ہے. معذور اس کو کہتے ہیں کہ ایک مکمل نماز کے وقت جو ہے اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا فرض پڑھنے کے برابر کہ جس میں وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے. ہوا ہی خارج رہتی ہے، پیشاب کے قطرے ہی آتے رہتے ہیں، عورت ہے تو اس کو استحاضہ کا خون ہی آتا رہتا ہے، تو یہ آدمی معذور ہو گیا. اب اس کو معذور ثابت کب کریں گے دوسری نماز کے لیے؟ تو کہا دوسری نماز کے وقت میں 1 مرتبہ بھی آنا ضروری ہے وہ عذر، اگر وہ نہیں آیا تو وہ معذور نہیں ہوگا، اور آیا تو وہ معذور ہوگا. بات ہو گئی. اب اس معذور کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو کال باندھتا ہے تو پیشاب کے قطرے جاری ہی ہے، کال باندھ دیا، ابھی خون جاری ہے، کال باندھا اور ریح خارج ہو گئی، ابھی تو وضو کر کے مصلی پہ بھی نہیں آیا اور ریح خارج ہو گئی، پھر وضو کرنے گیا پھر ریح خارج ہو گئی. تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے ہر وقت کے لیے، سننا، نماز کے ہر وقت کے لیے، ہر نماز کے لیے نہیں، نماز کے ہر وقت کے لیے، تو دن میں 5 نماز کے 5 وقت ہے، تو ہر وقت کے لیے مستقل وضو کرے گا. پھر اس وضو سے وقت کے اندر جتنی بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے.
ایک ہی مرتبہ وضو کرنے کا، ایک ہی مرتبہ معذور ثابت ہو گیا. ظہر سے عصر کے درمیان میں معذور، ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھائی دیکھا اس کا حال تو کہا تو معذور ہے. اب عصر میں بھی ایسی حالت اس کی رہی تو ایک ہی مرتبہ وضو کرنے کا بس. پھر چاہے قطرے نکلے کوئی بات نہیں، پھر خون نکلتا رہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ کپڑے بھی نہیں بدل سکتا، پھر تو وہی معذور والی مسئلہ ہے. تو کپڑے کہاں بدلنے جائیں گے؟ تو اسی حالت میں جو ہے وہ آدمی جو ہے اندر جتنی بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ اگر اس عذر تو اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، مطلب پیشاب کے نکل جانے کی وجہ سے، خون کے نکل جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے. البتہ اگر اس عذر کے علاوہ اور کوئی دوسرا ناقض پیش آئے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. عذر تھا اس کا خون نکلتے رہنے کا، تو اب اس کو اسی ایک وضو سے جو ابھی وقت داخل ہوا عصر کا، اسی ایک وضو اس کے لیے کافی ہے. اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ قطرہ نکلنے والا عذر اس کا تھا، پیشاب کے قطرہ نکلنے والا، اور اس کو اب خون نکل رہا ہے تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ عذر بدل گیا. پہلا قطرے کا عذر تھا، اب اس کو جو ابھی مسئلہ لاحق ہوا ہے وہ خون نکلنے کا ہے، اس لیے اب اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا. پہلے والے وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو معذور کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہر نماز کے وقت کے لیے ایک ہی وضو کرنا پڑے گا، اور پھر اس ایک وضو سے جتنے فرض اس وقت کے اس کو جتنی نمازیں پڑھنی ہو وہ پڑھ سکتا ہے. نفل سنت وغیرہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہے وہ اسی ایک وضو سے پڑھے گا. معذور کا وقت سے پہلے وضو کرنا، ظہر کا وقت آیا نہیں ہے لیکن ہے معذور ہو تو وقت سے پہلے وضو کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ معذور شخص نے کسی نماز کے وقت سے پہلے یعنی دوسری نماز کے وقت میں وضو کر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ وقت نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ظہر میں ہم نے وضو کیا تھا، اب اسی وضو کو باقی رکھا اور پھر ہم نے وضو کر لیا عصر کے لیے، ابھی عصر کا وقت نہیں آیا اور کا ایکسٹرا وضو کر لیتے ہیں یا ایڈوانس میں وضو کر لیتے ہیں عصر سے پہلے. اب جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت آئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ معذور کا جو وضو جو ہے وہ وقت نکل جانے سے وضو بھی نکل جاتا ہے. معذور کا وضو وہ تو شریعت نے اس کو تکلیف میں ہے کہ بار بار وضو کرنے کہاں جائے گا، بار بار کپڑے بدلنے کہاں جائے گا، یہ تو شریعت اس کو تنگی میں ڈال رہی ہے. اگر ایسا حکم ہوتا تو کہا کہ نہیں اب کوئی بات نہیں، اسی عذر کے ساتھ تم نماز پڑھتے رہو. تو یہ تو ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. باقی پیشاب نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پھر بھی تو کہا ہاں شریعت نے کہا پڑھو، نماز پڑھو. اب آپ اندازہ لگائے کہ جو آدمی ایسے ہی ابھی عشاء کی نماز چھوڑے گا اس کا کیا حکم ہوگا. یہاں تو خون کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، پیشاب کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو اب جو فون لے کے IPL دیکھیں گے ان کے بارے میں ہم کیا فتویٰ لگائیں گے اور کیا حکم دیں گے؟ آپ دیکھیں کہ نہیں نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ، بھلے آپ کو خون نکل رہا ہے اور آپ کو قطرے بہتے رہے ہیں، عورت ہے تو استحاضہ کا خون ہے تو کہنا ہے معاف نہیں، ابھی آپ کو نماز وغیرہ آپ اسی حالت میں. آگے آپ مسائل کو سنیے کیسے ہیں. معذور کے کپڑوں کا حکم. جس شخص کے کپڑے پیشاب یا خون کے قطرات سے مسلسل ناپاک ہوتے رہتے ہوں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اور اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ایک نماز بھی پاک کپڑوں میں پڑھ سکے، انڈر ویئر گیلی ہو جاتی ہے، بالکل گیلی ہو جاتی ہے، قطرے بار بار آتے رہتے ہیں، مثلا ہر 2-3 منٹ پر ناپاکی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کپڑوں کا دھونا یا بدلنا ضروری نہیں. اب ہم نے کتنی مرتبہ کتنے بیماروں کی ہم نے عیادت کی اور ہم نے دیکھا کہ نماز کا پوچھتے ہیں تو کہا نمبر سب خون ہی نکلا ہوا ہے، خون ہی نکلتا رہتا ہے، بستر ناپاک ہے،
اور ہم سے تو ہلا بھی نہیں جاتا، کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ مسئلہ تو یہاں ایسا ہے. دیکھیے آپ کہ کپڑے تو ایسے شخص کے لیے کپڑوں کا دھونا یا بدلنا ضروری نہیں، انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے. انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے. سنا آپ نے، ناپاک کپڑے میں نماز پڑھو، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہے. اچھے آدمی کو یہ حکم نہیں ہے، جو معذور نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ عذر والے کے لیے، چونکہ اس کو خون ہی اتنا نکلتا رہتا ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ابھی کپڑے مت بدلو، ابھی تمہارا عذر باقی ہے، وہاں تک تو تم اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھو. ہاں اگر اسے اتنا وقت ملتا ہے کہ پوری نماز بلا نجاست کے پڑھ سکے تو اس کے لیے کپڑوں کا بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا. اگر نجاست کے بغیر یعنی عذر نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں ہے. مریض کے لیے ناپاک کپڑے بدلنا مشکل ہو تو کیا کرے؟ اگر مریض کے پہنے ہوئے کپڑے یا نیچے بچھی ہوئی چادر ناپاک ہو اور بیماری اور مشقت کی بنا پر کپڑوں کا اتارنا یا چادر بدلنا مشکل ہو تو ایسے مریض کے لیے اسی حال میں نماز پڑھنا جائز ہے. اب ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے بتاؤ کہ میں نے تو تم کو معاف کیا تھا. تو ہم ایسا کہیں گے کہ اللہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو چلے گا. IPL کی پوری سیزن معلوم تھی کتنے مہینے چلے گی، اور اس میں ابھی ایک پرائز کیا ہے فلاں کی، کیسی کیسی بحثیں ہوتی ہے. تو اب یہاں تو کہا کہ نہ وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، تو گاؤں میں تعلیم اس وقت نہیں بیٹھے تھے، ایسا ہوگا ایسا چلے گا نہیں چلے گا. اس لیے بھائیو یہ فرض ہے، یہ چیزیں فرض ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں حکم کیا ہے نماز پڑھنے کا. ہم تو اس کے بندے ہیں، بندوں کو تو اپنے مالک کا ماننا پڑے گا. تو ہم نے کیوں نہیں سیکھا، اس کی محنت کیوں نہیں کی؟ بہرحال تو یہ ہے کہ اسی ناپاک کپڑے. اب بتاؤ ہم نے کبھی کسی کو یہ مسئلہ بتایا؟ آگے آپ دیکھنا ہے دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کیسا ہے. تو دیکھو یہ آ گیا، پیشاب کی نلکی کے ساتھ نماز پڑھنا. ٹوٹی لگائی ہے پیشاب کی، جیسے بعض مرتبہ ہمیں پیشاب بند ہو گیا، تب ڈاکٹر نے کہا اس کو نلی لگا دو، یا پتھری پیدا ہو گئی تو کہا اس کو نلی لگا دو، یا آپریشن ہوا ہے تو کہا نلی لگا دو. اب چونکہ پیشاب کی تھیلی ہے اس کو تو اب ہم ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ نماز معاف، ایسا ہوگا معاف. دیکھیے پیشاب کی نلکی کے ساتھ نماز. جس شخص کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہو اور اسے نلکی لگا رکھی ہو جس کے ذریعے سے پیشاب بوتل میں جمع ہوتا رہتا ہو تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے. پھر سے سنو، جس شخص کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہو اور اس نے نلکی لگا رکھی ہو جس کے ذریعے سے پیشاب بوتل میں جمع ہوتا رہتا ہو تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے اور وہ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ناپاکی اس کے حق میں مضر نہیں، وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور بھلے یہ پیشاب اس کی بستر پہ ہی اس کی تھیلی پڑی ہوئی ہے یا بوتل پڑی ہوئی ہے اور پیشاب جاری ہی ہے اسی بوتل میں، اسی نلی میں، تو کہا کوئی بات نہیں نماز پڑھو، لیکن نماز تم چھوڑ نہیں سکتے. ان اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے لیے سب سے اہم کوئی امر ہے تو وہ نماز ہے. تو ہم اب معمولی عذر کی بنیاد پر نمازیں چھوڑیں اور یہ مسئلے معلوم نہ ہو. ہم تو بہت سی مرتبہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کا کپڑے ناپاک ہے، کپڑے ناپاک کیسے ناپاک ہے؟ تو کہا مولوی صاحب ایک دو قطرے نکل گئے تھے تو اب معاف. لیکن کبھی ہم نے پوچھا مولوی صاحب اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس میں قطرے کا آسان طریقہ بھی ہے، لیکن چونکہ وقت اپنا ہو گیا کافی، اس لیے آخری دو مسئلے بیان کر کے بات کو پوری کرتے ہیں. لیکن پوچھنا چاہیے، یہ مجلس تو ہمیں بیدار کرتی ہے، مجلس میں سب نہیں آئے گا لیکن بیداری. آپ نے ایک نئی بات تو سن لی نا، اتنی عمر میں ہم نے سنی کہ ایسے آدمی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ہم نے تو
35 साल में, 25 साल में, 30 साल में पहली मरतबा ऐसा सुना कि ऐसे माजूर को नमाज माफ नहीं है, और पेशाब की नली वाले को भी नमाज नहीं पढ़ता है। कितने लोग हैं जो इससे वास्ता पड़ा होता है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ अल्लाह वाले फिक्र के साथ पूछते भी हैं, मौलवी साहब अब हम नमाज का क्या करें, समझे। तो ये बेदारी पैदा होती है इससे कि हमने फुना जगह पर ये मसला सुना था, चलो वो मसला तो याद नहीं है लेकिन पूछ तो ले कि नमाज माफ नहीं है शायद, चलो पूछ ले इस तरह। तो हाथ कटा शख्स वुजू और इस्तिंजा कैसे करे? हाथ कटा शख्स, दोनों हाथ नहीं है भाई, अब नमाज माफ पूरी जिंदगी, दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो अब वुजू और इस्तिंजा कैसे करे? हाथ ही नहीं है, हाथ, पाँव सलामत है, जबान सलामत है, आंख सलामत है, सब कुछ है, लेकिन हाथ कट गए। जिस शख्स के दोनों हाथ कोहनियों तक कटे हुए हो और वो बौलो बराज के बाद मखरज को अपने हाथ से पाक करने पर कादिर न हो, तो वो शख्स किसी दूसरे से तहारत हासिल कराने का शरअन मुकल्लफ नहीं है। शरीयत उसको मजबूर नहीं करती है कि तुम किसी के पास अपने पेशाब पानी लो, पेशाब की जगह साफ कराओ, पाखाने की जगह साफ कराओ, शरीयत ना कहती है, किसी से तुम कर नहीं सकते। मुकल्लफ, अगर तुम करवाना चाहते हो अपनी तरफ से तो करवा सकते हो, लेकिन शरीयत आपको मजबूर नहीं करती है, शरीयत मजबूर नहीं करती है। आगे सुनो, बल्कि बगैर तहारत भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, बगैर तहारत की उसकी नमाज हो जाएगी, वुजू भी नहीं करना है, नमाज हो जाएगी बगैर वुजू के। हाँ, उसकी मनकूहा बीवी या बांदी ये खिदमत अंजाम देकर मुस्तहिक के अजरो सवाब हो सकती है, ताहम वो बीवी को मजबूर नहीं कर सकता। उसकी बीवी जो है उसकी ऐसी खिदमत करके सवाब की मुस्तहिक तो हो सकती है, लेकिन बीवी को मजबूर नहीं कर सकता कि तू वहाँ निकामा से चल मन पेशाब धो ले, तू मन हाथ धो ले, मजबूर नहीं कर सकते। जब ये नहीं कर सकते तो उसको गालियाँ देके खाना बनवाते हैं, वो कैसे जालिज होगा? उसके मुंह पे प्लेट मार देते हैं, तो ये कैसे जायज़ होगा? अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। औरतों के साथ इस तरीके, अपनी औरतों के साथ इस तरीके से हुकूक को हम जो ज़ाहिर करते हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। देखो यहाँ शरीयत कहती है कि भले वो तुम्हारे निकाह में है, लेकिन तुम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि चल मेरा पेशाब धो दे, मेरा बिस्तर। और हम तो जो है एक दिन अगर औरत ने खाना आगे पीछे बना दिया तो पूरे मोहल्ले में उसको गालियाँ दे के कहेंगे उसको खाना बनाते नहीं आता है, साले ने कभी जो है मुझे अच्छा नहीं खिलाया, इस तरीके से। अब ये आप देखिए, शरीयत कहती है कि तुम इसी नापाकी के साथ नमाज पढ़ो, लेकिन बीवी को मजबूर मत करो। ऐसी मजबूरी की हालत में अगर मुमकिन हो तो सिर्फ चेहरे को पाक दीवार वगैरह पर लगाकर मसा करके तयम्मुम कर ले, चेहरे को ऐसे लगा ले, अगर कर सकते हो तो कर सकते हो तो। अगर उस पर भी कुदरत न हो तो वैसे ही नमाज पढ़ ले, ऐसे ही पढ़ लो नमाज। माजूर का इमाम बनना, आखिरी मसला, माजूर। हम सब पीछे अच्छे हैं, लेकिन इमाम साहब माजूर है, ऐसे पेशाब खून वगैरह जो अभी आई पूरी बहस उसमें। जो शख्स शरअन माजूर हो उसके लिए हदस बाकी रहने के साथ गैर माजूरीन की इमामत करना जायज़ नहीं। वो अच्छे लोगों को इमामत नहीं करा सकते, इसलिए कि इमाम की हालत अदना है और मुसल्ली की हालत जो है वो आला है, तो अदना आला की इमामत नहीं करा सकता, इसलिए वो नहीं करेंगे। समझने के लिए ऐसा समझो। हाँ, अगर उसी जैसे आज़ार वाला कोई मुक्तदी हो, यानी दोनों की हालत बराबर है, तो उसकी नमाज ऐसे माजूर के पीछे दुरुस्त हो जाएगी। ये है आज की इस मजलिस का मुख्तसर तौर पर जो है हमारा खुलासा इन मसाइल का कि माजूर किसे कहते हैं, माजूर का हुक्म क्या है, और उसी के मुताल्लिकात में से चंद मसले थे, और भी 6-4-5 मसाइल जो रह गए, लेकिन वक्त हो गया। अल्लाह पाक हमें सही समझ और सही फहम अता फरमाए और इबादत को खूब कुछ